رحمت میں وہ انسان چمکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے آقائے دو جہاں ہم سب کے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ابھی آپ نے ہمارے عزیز جو ہے مولانا ارشاد صاحب کی زبانی سے سماعت کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اب ایک حدیث پاک میری زبانی سن لیجیے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل العبادت تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ بس چند منٹ میں جو ہے مجھے دو موضوع پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی آج شاید 29 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بڑی جو معجزہ عطا فرمائی وہ معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم اور خاص عنایت سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی جو دولت عطا کی نا، وہ جسم انور کے ساتھ عالم بیداری میں معراج شریف آپ کو حاصل ہوا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام معجزات میں سے معراج عظیم الشان معجزہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ معراج عظیم الشان معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہوا ہے۔ کچھ عقل کے جو ہے اندھے اور شکل کے گندی لوگ جو ہے ان باتوں پر حضور کی معراج پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو جو معراج حاصل ہوا وہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ خواب میں حاصل جو ہے وہ معراج شریف عطا ہوا۔ تو کیونکہ میں یہ بات یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ معراج ہو چاہے آیت ہو چاہے کرامات ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی قدرت سے جو ہے عمل پذیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں علل اعلان یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ جو کام تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے، تبھی جا کے آپ کو جو ہے معراج النبی کا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ جو کام بلا واسطہ عادت کے خلاف عقل کے خلاف اللہ کے قدرت سے ظاہر ہو، سمجھ پا رہے آپ لوگ میری باتوں کو؟ اگر سمجھ پا رہے ہیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور بولیے گا، اس سے آپ کے نمائے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اور مجھے اس بات کا پتہ بھی چلے گا کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں، ورنہ میں بولے جاؤں اور آپ لوگ سمجھ نہ پائے تو کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں۔ تو سنیے گا حضرات محترم کہ جو کام بلا واسطہ عادت کے خلاف عقل کے خلاف اللہ کی قدرت سے ظاہر ہو اسے آیت کہتے ہیں، اور آسان کر دوں تو اسے اللہ کی نشانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ نبی جناب جو ہم سب کے باپ ہے، ابو البشر ہے، وہ بغیر ماں باپ کی دنیا میں تشریف لائے، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے اور اسے اللہ کی نشانی آیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بغیر ماں کے پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، نشانی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ عادت کے خلاف ہے۔ اولاد جبھی ہو سکتی ہے جب ایک مرد کا ایک عورت سے ملا ہو، تو یہ بات عادت کے خلاف ہے۔ حضرت مریم جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ ہے، آپ کے شوہر نے پھر بھی آپ سے جو ہے بیٹا پیدا ہوا، وہ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم، چاہے حضرت آدم علیہ نبی جناب ہو، حضرت حوا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہو، یہ سب عادت کے خلاف اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوئے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نشانی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کام نبی پاک صاحب الولاد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے ظاہر ہو اور عادت کے خلاف ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب معجزہ میں لے لیجئے
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اللہ کے پیغمبر تھے. کون تھے ذرا بولیے گا آپ لوگ؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے. ان کے پاس ایک آسا کہتے ہیں ڈنڈا کو، ڈنڈا جو ہے رہا کرتا تھا. اس ڈنڈے سے کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. کہیے سبحان اللہ. اور اپنی ضروریات کو پورا فرماتے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے، آسا تھا آپ کے پاس، پتھر پر مارتے پتھر سے پانی نکلتا، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرتے. تو یہ معجزہ ہے، یہ بھی عادت کے خلاف ہے. کیا پتھر پر ڈنڈا مارنے سے کہیں پانی نکلتا ہے؟ یہ عادت کے خلاف ہے. مگر موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی قدرت سے پتھر پر ڈنڈا مارا تو پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے. یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے اور رسول بھی ہے. پیغمبر بھی ہے، نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. نبی ہونا اور ہے، رسول ہونا اور ہے. نبی اور ہے، رسول اور ہے. مگر عیسیٰ علیہ نبی جنا، حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا اور ہمارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام یہ سب رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے. ان کا مقام اولو العزم پیغمبروں میں آتا ہے. کہ یہ سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا بات لمبی ہو جائے گی اس لیے مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے. اس لیے ہمارے مولانا شاہ صاحب سے بہت ہی کم وقت لیا، ورنہ ماشاءاللہ حضرت کی زبان اتنی پیاری ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ سنتا چلے جائے. مگر آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو جو ہے سادے انداز میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا جو مادر ذات اندھے ہوتے تھے نا، ان پر لنگڑے ہوتے تھے اور بھی بیماریاں ہوتی تھی، ان پر اپنا دست اقدس اگر پھیر دیتے تو اللہ جو ہے ایسے بیمار کو، اندھے کو اور کوڑیوں کو جو ہے شفا عطا فرماتا. کہیں سبحان اللہ. شفا عطا فرماتا. اور آپ نے سنا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں